باغ سے کھجور وغیرہ جو ہے لا کے وہاں لٹکا دیتے، وہ کھجور کھا لیتے، پانی پیتے، وہیں رہتے۔ ان کا کام کیا تھا کہ رسول اللہ گھر سے باہر نکلے تو اب کیا بولیں گے، کیا کرتے ہیں، ہم کو دیکھنا ہے اور سیکھنا ہے۔ انہی میں مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ بھی ہے، جن کے ہزاروں حدیثیں ہماری کتابوں میں ملتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سب سے زیادہ روایت حضرت ابو ہریرہ۔ تو یہ ایک گروپ تھا۔ حضور کی جو انسائٹ کی لائف ہے، گھر کے اندر کی، صحابہ اس کو نہیں دیکھ سکتے تھے، تو رسول اللہ نے اپنی بیویوں سے بول دیا تھا کہ میں اندر جیسا رہتا ہوں باہر بتا دوں۔ یہ چیلنجنگ ہے بہت بڑا، دنیا میں کوئی ایسا نہیں پیدا ہوا جو یہ بول سکے کہ میرا اندر کی لائف باہر بتا دوں۔ کوئی آدمی ایسا ہے؟ میرا کوئی سیکریٹ نہیں ہے، میرا ہر کام امت کو معلوم ہو جائے، میں گھر میں کیسا رہتا ہوں، بات کیسا کرتا ہوں، گھر میں اندر کیسا آتا ہوں، بیوی کے ساتھ ہنس کھیل کے بات بھی کرتا ہوں، وہ بھی بتاؤ، کیوں اس میں بھی میری امت کو رہبری، رہنمائی، گائیڈ لائن چاہیے، میری امت کو بھی سیکھنا ہے۔ تو دوستو اس سب کو صحابہ جو باتیں اندر کی تھی وہ ماؤں سے پوچھتی تھی، امہات المؤمنین سے۔ حضرت عائشہ کی حدیثیں ہیں، حضرت ام سلمہ کی حدیثیں ہیں، حضرت حفصہ کی حدیثیں ہیں، یہ تمام حضور کی بیویوں سے حدیثیں آ رہی ہیں، گھر کے اندر حضور کیسے رہتے تھے۔ اتنا حفاظت اس حدیث کی صحابہ نے اسی لیے کی کہ صحابہ کو معلوم تھا کہ اب یہ ہمارے نبی آخری نبی ہے، قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کو آپ کی ہر بات پوری حفاظت کے ساتھ پہنچانا ہمارا کام ہے۔ نبی سرکار نے آخری خطبے میں کہا تھا کہ جو میں نے تمہیں سکھایا تم آگے لوگوں کو بتاؤ، آگے لوگوں کو پہنچاؤ۔ وہ سنت اور وہ کام پہنچانے کا اس زمانے سے لے کر آج تک الحمدللہ یہ امت کر رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی حدیثیں اس زمانے سے لے کر آج تک پڑھائی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ اسی میں مسلمان کی کامیابی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ کامیابی کا نہیں۔ دوستو اور بزرگوں، پچھلے کچھ سال پہلے تک ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ امریکہ میں بھی مدرسے ہوں گے، یہاں بچے حافظ ہوں گے، یہاں بچے عالم ہوں گے، یہاں عورتیں عالمائیں ہوں گی، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ لیکن آپ 15-20 سال کے اندر جو الحمدللہ جو چینج آیا ہے، اور جس طرح مدرسے قائم ہوئے ہیں اور حفظ ہو رہا ہے، اور میں ایک بات بتاؤں، یہ حفظ کرانے والے مولوی لوگ نہیں ہیں، مولوی جو نان مولوی ہے نا وہ اپنے بچوں کو لاتے ہیں، مولوی پکڑ کے کسی کے گھر سے بچوں کو نہیں لاتے ہیں، اللہ ان کے دلوں میں ڈالتا ہے مجھے اپنے بچے کو حافظ بنانا ہے، مجھے اپنے بچے کو عالم بنانا، یہ اللہ ڈالتا ہے۔ اچھے ڈاکٹروں کے بچے ہمارے پاس حفظ کر رہے ہیں، وہ چاہے تو ڈاکٹر بھی بنا سکتے، کچھ بھی کر سکتے، مگر ان کو خواہش ہوئی کہ میں پہلے حافظ بناؤں گا، میں بچے کو دیندار بناؤں گا، پھر دنیا کی تعلیم دوں گا۔ اب یہاں اس ملک میں اتنے مدرسے سبحان اللہ ہو گئے کہ سینکڑوں حافظ ہو گئے ہمارے اس ملک میں۔ ہم یہاں رہنا طے کیے، اب یہ ملک ہمارا ہے، ہم نے یہاں کی سٹیزن شپ لے لی، ہم یہاں رہ رہے ہیں، تو اب ہم کو یہ طے کرنا ہے کہ ہم کیا بن کے رہنا چاہتے ہیں۔ مسلمان بن کر رہنا چاہتے ہیں، ہمارے دین کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اس کو ہماری نسلوں میں لانا چاہتے ہیں، جی سب چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ مدرسے الحمدللہ کام کر رہے ہیں، یہاں حفظ ہو رہا ہے، اب عالم بھی پڑھایا جا رہا ہے، حدیث بھی پڑھائی جا رہی ہے۔ بات اتنا ہی عرض کرنا تھا کہ آج اسی سلسلے میں بخاری شریف جو حدیث کی بڑی کتاب مانی جاتی ہے، حدیث کی 6 مشہور کتابیں ہیں، اصح الکتب، اس کے علاوہ بھی حدیث کی کتابیں اور ہیں۔ اس میں بخاری شریف کا ایک خاص، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا خلوص تھا، اللہ نے اس کو ایک خاص مرتبہ اور مقام دیا، جس کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری، بڑا مرتبہ ہے۔ آج اس بخاری کی کتاب کا ختم ہے، حدیث کا درس ہے ہمارے شریعہ بورڈ کے آفس میں،
میں آپ حضرات میں جس کے پاس ٹائم ہو مغرب کے بعد آپ سے خواہش کرتا ہوں کہ اس میں آئیں اور اس میں شرکت کریں۔ ایک واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ کی ایک حدیث، ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے حضرت جابر بن عبداللہ کے بارے میں کہ ان کو معلوم ہوا، مدینے میں رہتے تھے وہ، ان کو معلوم ہوا کہ ایک حدیث ایک صحابی کو معلوم ہے جو سیریا میں رہتے ہیں، وہ مجھے نہیں معلوم ہے، تو ان کو بے چینی ہوئی کہ وہ حدیث مجھے سیکھنا ہے۔ جابر بن عبداللہ مدینے سے سیریا تک 1 مہینے کا سفر کر کے گئے۔ وہ صحابی کے گھر پہ کھٹکا مارا، خادم باہر آیا، کہا کہ تمہارے اندر جو عبداللہ بن انیس ہے ان کو بولو میں ملنا چاہتا ہوں۔ پوچھا نام کیا ہے؟ کہا جابر۔ یہ جا کے کہا کہ جابر کوئی ملنا چاہتے ہیں۔ پوچھا کون جابر؟ وہ جا کے پوچھے کہ کون جابر ہے آپ؟ کہا جابر بن عبداللہ ہو۔ جیسے اندر معلوم ہے جابر بن عبداللہ صحابی رسول مدینے میں رہنے والا، میرے دروازے پہ وہ دوڑتے ہوئے آئے، گلے ملے محبت سے۔ پوچھا کیا ہوا، کیسے آنا ہوا؟ بغیر اطلاع کہ ایک حدیث آپ کے پاس ہے، مجھے معلوم ہے، میں وہ صرف سننے آیا ہوں۔ انہوں نے حدیث بتا دی کہ یہ حدیث تھی، اچھی بات ہے میں چاہتا ہوں۔ نہ سامان کھولا، نہ ٹھہرے، نہ کوئی اور کام کیا۔ دوستو اتنی محبت کی ہے صحابہ نے حدیثوں سے، اور اتنی حفاظت کی ہے حدیث کی، تب آج جا کر یہ کتابوں میں محفوظ ہے۔ اللہ ہم کو بھی اس کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب ہمارے شہروں میں یہ حدیث پڑھائی جا رہی ہے، اس کے جلسے ہوتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو اس میں شرکت کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مغرب کے بعد پروگرام ہے اور عورتوں کا بھی انتظام ہے، سنتیں پڑھ